ایک شہر جو ہنستے ہوئے بسایا گیا اور اس میں بسنے والی قوم جسے ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ میں ایک ایسی سرزمین تھی جہاں گناہ چھپ کر نہیں اعلانیہ رنگ میں کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا تھا کہ اس جیسا فعل انسانی یادداشت میں کبھی درج ہی نہ ہوا تھا۔ اللہ کو ان کا راستہ پسند نہ آیا اور پھر اللہ کا فیصلہ اتر گیا اور پل بھر میں اس پوری قوم کو بستی سمیت الٹ دیا گیا جو قیامت تک عبرت بن کر رہ گیا۔ یہ قوم تھی قوم لوط اور یہ بستا ہوا شہر تھا سدونم۔ آج کے جارڈن اور پیلسٹائن کے درمیان دو مشہور شہر واقع تھے، سدوم اور گومورا۔ سدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں زمین میں چشمے اور باغیچے دونوں موجود تھے، فصلیں اتنی مضبوط کہ لوگوں کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ زمین بھی انکار سن سکتی ہے۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھل بھرے ہوئے تھے اور زمین کے پانی میں مٹھاس تھی، لیکن ان کے دل زمین کی مٹھاس سے الٹ دھیرے دھیرے سختی میں ڈھلنے لگے۔ پہلے ان کے گناہ فرد تک تھے۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ پھر سردار مسکرا کر بولے، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ خسی اور پھر لوگوں میں یہ شوق عادت اور رویہ بن گیا۔ گناہ اب صرف فعل نہیں رہا، تہذیبی رنگ میں ڈھل گیا، جہاں لوگ رات کے اندھیروں سے نکل کر کھلی بیٹھکوں میں اعلانیہ فیصلے کرتے اور اللہ کی بتائے ہوئے احکاموں کو بحث میں اڑا دیتے۔ دور ایک شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ ہجرت کر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، مطلب یہ دونوں صرف رشتے سے نہیں، دین کے سفر سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اور ہم ان کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف بچا کر لے گئے جس میں ہم نے ساری دنیا کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس سے مراد شام کا علاقہ تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کی رہنمائی میں شام کے قدیم شہروں میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام خود ایک شہر میں رک گئے اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور بستی کی طرف بھیج دیا جس کا نام تھا سادوم، جہاں انہیں نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کر دیا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنی اور رنگوں سے بھری دنیا کے بیچ ان کے قلب میں عجیب سی کپکپی اتری۔ آنکھوں کے آگے تجارت کے کارواں، اونچے مکان، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو، کھیتوں میں لہراتی ہریالی، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہا تھا۔ مگر جیسے جیسے آپ لوگوں کے بیچ چلے، ان کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ مٹنے لگی، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے وہ ایک نبی کے لیے صرف دکھ کا منظر نہیں، کل ہلا دینے والی سچائی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے دور ہو کر مردوں میں ہی مائل ہو گئے تھے، ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو صرف چھپ کر نہیں، کھلے عام انجام دیتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی، دروازہ بند کرو اور شراب لاؤ، اور راستوں پر مسافروں کے ساتھ بدسلوکی ایک معمول بن چکا تھا۔ لگتا ہے یہ اکیلا ہے، چلو اس کی محنت کا پھل ہم لے لیتے ہیں۔ سدوم میں قانون ہمارا ہے، یہ سامان ہمیں دے، اس سے میں تم سب کو رات میں دعوت دوں گا۔ جس شہر کو اللہ نے امن، رزق اور خوبصورتی دی تھی، ذرا سوچو، اسی سرزمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو پریشان کرتے، خدا کا واسطہ مجھے آزاد کر دو۔ ان کا مال لوٹ لیتے، ان کے ساتھ نامناسب مائل رکھتے اور ان حرکتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ نعمتوں کی وادی اب گناہوں کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور انہیں کہا، میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تم تک وہ پیغام لایا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ قوم کے جوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی ہمارے شہر کی گلیوں میں بہتی ہے۔ ہم نے کسی نبی سے نہیں مانگی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، قوموں کے عروج ایمان سے ہوتے ہیں، دیواروں کی بلندی سے نہیں۔ سردار غصے میں بولے، دیواروں کی بلندی ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، ایمان کون سی چیز ہوتی ہے؟ لوط علیہ السلام نے نرم لہجے میں کہا، جہاں انسانی فطرت خود رون دی جائے وہاں شہروں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ قوم نے تانا مار کر کہا، لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔
انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی بات صرف ایک گفتگو ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے۔ ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، پورا ایک دور، نسلوں سے گزرنے والا عرصہ۔ لوط علیہ السلام انہی گلیوں، انہی بازاروں اور انہی لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر ہر روز ایک ہی صدا بلند کرتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر جواب میں وہی چہرے، وہی طنز، وہی گھمنڈ، اور کہتے یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ سب دیکھنا ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا تھا۔ آخرکار آپ کے قلب میں وہی بے بسی اتری جو ہر نبی کے امتحان کا سب سے بھاری لمحہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کے لیے دامن پھیلایا، اے میرے رب، اس فاسدی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور یہاں سے اللہ کے فیصلے کی ہوا چل پڑی۔ ایک روز اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر عزت اور مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ آپ نے فوراً اپنی روایتی مہمان نوازی دکھاتے ہوئے فرمایا، تھوڑی دیر رکیں، میں آپ کے لیے کچھ حاضر کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان پیش کیا، مگر انہوں نے دیکھا کہ مہمان ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے اور کھانے کو چھو بھی نہیں رہے۔ آپ کے چہرے پر فکر کی لکیر ابھر آئی۔ فرشتے سمجھ گئے کہ خلیل اللہ کے قلب میں سوال اٹھ چکا ہے۔ تب انہوں نے فرمایا، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا اور شکر کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ خوشخبری کے بعد فرشتوں نے اگلا فیصلہ بھی سنایا، ہم اب ایک ایسی بستی کی طرف جا رہے ہیں جو حد سے زیادہ فساد اور بے حیائی میں ڈوب چکی ہے۔ وہاں ایک نبی تشریف فرما ہے، حضرت لوط علیہ السلام، اور ہم ان کی قوم کو تباہ کرنے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحم اور شفقت کا سمندر تھے، آپ نے فرشتوں سے سفارش کی کہ شاید کوئی راستہ ہدایت کا ابھی بھی باقی ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ آسمان میں لکھا جا چکا تھا۔ ہدایت کی مہلت پوری ہو چکی تھی اور فرشتے وہاں سے نکل پڑے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر انسانی شکل میں اور مہمان بن کر گئے۔ جیسے ہی شہر میں خبر پھیلی کہ لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں، لوط کے گھر اس کے مہمان آئے ہیں، فوراً میرے ساتھ آؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، گھر دروازوں پر آوازوں کے تیزاب برسنے لگے۔ جوان بولے، دروازہ کھولو، مہمانوں کا استقبال ہم خود کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت صاف الفاظ میں روکا، نصیحت کی اور اللہ کا خوف یاد دلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے چلے جاؤ اور میرے مہمانوں کو تنگ مت کرو۔ قوم نے چیخ کر کہا، ہمیں تمہاری نصیحت میں کوئی دلچسپی نہیں، ان مہمانوں کو باہر بھیجو۔ اور پھر فرشتوں نے اپنی اصلی شکل ظاہر کر دی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، گھبرائے مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے اندھیروں میں یہاں سے نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر بالکل مت دیکھنا، کیونکہ صبح ہوتے ہی ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے۔ یعنی جس سرزمین سے رحمت والے نکل گئے، وہیں سے عذاب کا پہلا سر بلند ہوا۔ اور پھر جب اللہ کا حکم آیا، زمین لرزنے لگی، گھر پلٹنے لگے، سر زانا آئے اور آسمان سے نشاندار پتھر گرنے لگے۔